یہ مجھے رمضان سے پہلے ملے، پہلے میں کام پروگرام کرنا چاہتا ہے، میں نے کہا کریں. ہمارے اپنے گاؤں میں ہوا، میں خود اس میں شریک ہوا، آپ بھی تھے میرے خیال میں بہت سارے لوگ. ہم نے کہا ضرور آپ کا حق ہے، آپ ضرور کریں، ایک اچھے کام کے لیے آپ ابتدا کر رہے ہیں، مکمل سپورٹ ہوگی انشاءاللہ. ہم گئے، بڑا کامیاب جلسہ بھی ہوا، فاروقی صاحب تشریف لائے تھے. تو یہ جو ساری جو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ اچھے جو مذہبی اور دینی اور عقیدت سے تعلق رکھنے والی باتیں یہ ہم سب کے لیے لازم ہے. نہ صرف یہ علماء کرام کی جو ذمہ داری ہے وہ تو بتاتے ہیں، اللہ نے انہیں علم دیا ہے، قرآن اور حدیث کا علم ہے، ان کے ذہن میں یہ چیزیں آئی ہیں، دل میں ہے، وہ اپنا فرض ادا کر رہے ہیں، مسلمانوں کو بتا رہے ہیں. لیکن پھر سب مسلمانوں کا فرض ہے کہ وہ عمل کر کے دکھائیں کہ واقعی ہم مسلمان ہیں. تو اس کے لیے پچھلے تقریباً ایک سال کو 27/10 کو، ایک سال تو نہیں، وہ 27/10/2020 کو ہم نے قرارداد جمع کی. اور اس قرارداد کے بعد جمع کرنے کے بعد جس وقت پیش کرنا چاہتے تھے کوئی رکاوٹیں آئیں، ان باتوں میں میں نہیں جانا چاہتا. الحمدللہ پاس ہو گئی ہے تو پھر کسی پر الزام کیا لگائیں. تو لیکن کچھ رکاوٹیں رہیں، 2-3 اجلاس ہوئے وہ نہیں آنے دی. بالآخر 1 جون 2021 کو جبکہ میری جو سرٹیفکیٹ کی عمر ہے، میری سکول سرٹیفکیٹ میں 1 جون میری پیدائش کا دن، اور تقریباً 69 سال میں 69 سال کا نوجوان ہوں، نوجوان تو نہیں ہوں. اس لیے 1 جون کو جب رولز ریلیکس ہوئے تو میں نے اسپیکر صاحب سے کہا، اسپیکر صاحب میں نے بہت عرصہ پہلے قرارداد جمع کی تھی، 3-4 دفعہ میں نے مطالبہ بھی کیا، تو وہ کیوں نہیں لانے دے. تو اسپیکر صاحب نے کہا کون سی قرارداد؟ میں نے کہا وہی قرارداد، ناموس صحابہ کی قرارداد. تو اس نے کہا جی چلو آج ہی پھر پیش کر دیں سردار صاحب. میں نے کہا نہیں، پھر نہیں ہوگی، آج ہی ہوگی بس. الحمدللہ وہ قرارداد منگائی گئی. میرا جو پی ایس ہے اس نے بھی کاپی مجھے پہنچائی، اسپیکر صاحب نے بھی فوری طور پر اس کو اپلوڈ کر کے اور قرارداد پیش ہوئی. اللہ کے فضل و کرم سے حکومت کے جو منسٹر سے تھا اس نے بھی حمایت کی اور متفقہ طور پر ناموس صحابہ و اہل بیت کی قرارداد پاس ہوئی خیبر پختونخوا سے. تو یہ اللہ کی کرم نوازی ہے. اب یہ قرارداد آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، مولانا معاویہ صاحب بھی جانتے ہیں، انہوں نے بھی پنجاب اسمبلی میں قرارداد پاس کرائی. اور اب یہ ایک صوبے کا قانون نہیں ہوگا بلکہ پورے ملک کے لیے قانون بنا ہے. اور ملک کا قانون جو بنے گا وہ قومی اسمبلی اور سینٹ سے پاس کرانا پڑے گا. اس لیے ہم نے جو ابتدا کی ہے وہ قرارداد وہاں سے پاس کرا کے الحمدللہ اس کا نوٹیفیکیشن کرا کے وہ مرکز کو بھیج دیا. اب مرکز سے ہمارا یہ مطالبہ ہے، اور اس طرح کی جو تقریبات میں جو شامل ہو رہا ہوں وہ اسی وجہ سے بھی شامل ہو رہا ہوں. ایک تو آپ کی جو خواہش ہے اور اعزاز دے رہے ہیں اس کا مجھے احترام ہے. دوسرا یہ بھی ہے کہ جو قرارداد جو پیش کی ہے مرکز کو بھیجی ہے، اب مرکز کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس پر وہ قومی اسمبلی میں بل لائے، سینٹ میں بل لائے تاکہ قانون بنے، پورے ملک میں اس کا نفاذ ہو. تو اس کی آپ حمایت کرتے ہیں ادھر. تو اس لیے ہمارا مرکزی حکومت سے یہ مطالبہ ہے، قومی اسمبلی سے مطالبہ ہے، سینٹ سے مطالبہ ہے کہ یہ غیر متنازع قرارداد ہے، اس پر کسی جگہ بھی کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. اور اس کے مطابق قومی اسمبلی میں بل لایا جائے اور سینٹ میں بل لایا جائے اور ناموس صحابہ و اہل بیت اطہار کی ناموس کے لیے قانون سازی کی جائے. اور اس کی سزا جو ہم نے تجویز کی ہے عمر بھر قید، اس کے گستاخ کی سزا عمر بھر قید یا سزائے موت. تو یہ جو تجویز دی ہے یہ مطلب ہے، میرا خیال ہے سب مسلمانوں کی یہی خواہش بھی تھی اور سب مسلمان یہی چاہتے بھی. اب یہ ہم کی ذمہ داری بنتی ہے اس پر وہ عمل درآمد کرائیں. آپ کا اور میرا مطالبہ انشاءاللہ جاری ہے، ہمارا انشاءاللہ ہر مقام پر ہوگا. اور معاویہ صاحب نے پنجاب اسمبلی میں بھی اسی طریقے سے قرارداد، یہی قرارداد تھی یا وہ دوسری قرارداد، بہرحال لیکن یہ کوشش انشاءاللہ جہاں تک
ہمارے اختیارات ہیں، جہاں تک ہماری ایک ذمہ داری بنتی ہے اس کے مطابق انشاءاللہ ہم نے ایک کوشش کی ہے اور کرتے بھی رہیں گے، اور آگے بھی یہی مطالبہ انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا۔ اسی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ نمائندہ جو ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ اس کے چند ایک کام ہیں، نالی ٹوٹی بجلی وغیرہ، یہ تو لگتے رہیں گے اور لگتے رہے بھی، اور ہم نے الحمدللہ لگائے بھی، ہم نے کبھی کسی پر احسان نہیں جتایا۔ جو علاقے میں آج سے 40 سال پہلے تھا، مجھے پتا ہے کیا کیا تھا، میں پورے علاقے میں پیدل گیا ہوں۔ شاید بہت سارے نوجوان ان کی عمر 30 سال کی ہوگی، 25 سال کی ہوگی، لیکن الحمدللہ اگر ہم نے 40 سال پہلے جو منظر دیکھا آج کا دیکھا ہے، میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ زمین آسمان کا فرق ہے، اور شکر الحمدللہ سے اور بہتری چاہیے۔ اور وہ کس طریقے سے بہتری آئی ہے کہ وہ ذمہ دارانہ طریقے سے ایک اتفاق اتحاد کی وجہ سے بہتری آئی، اور یہی بات ہے کہ آج بھی ہم نے وہ اپنے مشن کو جاری ساری رکھنے کے لیے اسی قسم کا مظاہرہ کرنا ہے، نہ کہ ہم آج کل تو یہ سوشل میڈیا آ گیا ہے ماشاءاللہ، اس بار بچے اپنی مرضی سے گانا بھی لگا لیتے ہیں، ساتھ پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، کچھ چیزیں ہم دیکھتے رہتے ہیں بڑے وہ، پھر علامہ اقبال کا مجھے شعر یاد آتا ہے، کیا تجھ کو میں بتاؤں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنا اول تاؤس و رباب آخر۔ ابھی تاؤس و رباب کا وقت نہیں آیا، یہ ٹنگ ٹکور کی ابھی وقت نہیں آیا، انشاءاللہ یہ ابھی جاری ساری ابھی تو ابتدا ہے، اور انشاءاللہ اس کو آگے بڑھنا ہے، نہ صرف ایک علاقے میں، پورے ملک میں۔ اس ملک، یہ ملک جو اسلام کے نام پر حاصل کیا ہے، اس میں بڑی قربانیاں دی ہیں آپ کے بزرگوں نے، علماء کرام ہر دور میں آواز اٹھاتے رہے، لیکن اس کے ساتھ مسلمان اور علماء لازم ملزوم ہیں، مسلمانوں کی ذمہ داری بنتی ہے، سیاسی پارٹیاں جہاں کوئی بھی ہو، لیکن کسی کو یہ کبھی آزادی نہیں ہے کہ وہ دین سے ہٹ کر، اسلام سے ہٹ کر کوئی بات کرے۔ اور آپ کا آئین جو ہے پاکستان کا 1973 کا آئین، وہ اسلامی آئین ہے، اس میں بالکل اس بات کی پابندی ہے کہ کوئی قانون سنت اور قرآن اور سنت کے بغیر اس کے ہٹ کر نہیں بن سکتا، پاس نہیں ہو سکتا، اور نہ کسی کو یہ ہمت ہو سکتی ہے۔ تو یہی مقصد کہنے کا یہ ہے کہ آج ایک اگر قرارداد آئی ہے، یہ الحمدللہ آپ کی جدوجہد، آپ کی خواہش، آپ کی ایک آپ کا حق تھا الحمدللہ، اور اسی طریقے سے آگے قانون سازی ہے، اس میں ہمارا اور آپ کا حق ہوگا، انشاءاللہ ہم جاری ساری رکھیں گے۔ تو یہاں پر سید غلام صاحب نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا، قاری محبوب الرحمان صاحب نے، اور فیاض ایوبی صاحب جو کہ ماشاءاللہ بڑے جذبات سے اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے، اسی طرح حسن صاحب نے، اور قاضی صاحب، قاضی صادق صاحب، تو یہ سارے جتنے بھی لوگ ہیں، بلکہ مجھے تو بڑی اچھی بات لگی وہ جو نعت خوان چلا گیا رشید طاہر صاحب، ماشاءاللہ ایک مقصد کے تحت جو کہ انہوں نے مطلب ہے جو ایک نظم پڑھی ہے، نعت پڑھی، تو بہت سارے ہمارے اور دوست بھی تشریف ہیں، عبدالرحیم صاحب ہمارے، یہ گلگت بلتستان کاف لیگ کے صدر ہیں، یہ عبدالرحیم صاحب ہمارے دوست ہیں، یہ بھی آئے ہوئے تھے یہاں پر، سردار صادق صاحب ہیں جو ڈائریکٹر ریٹائرڈ ہیں قومی اسمبلی میں، اور اپنے چودھری ماجد صاحب جو کہ ابھی مسلم لیگ میں شامل ہیں ہمارے ساتھ، پہلے یہ پی ٹی آئی میں تھے، یہ سامنے جو آدھے سفید والے، تو یہ ابھی مسلم لیگ میں نائب صدر ہے، پورے صوبے صدر، تو جی مہربانی۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ہم سب جتنے بھی ہیں، چاہے جماعت اہل سنت، اور جماعت اہل سنت و جماعت سے تو میرا خیال ہے سب کا تعلق ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے سبھی کا تعلق ہے، جتنے بھی یہ عثمانی صاحب بیٹھے ہوئے پیچھے، بہت سارے اور اپنے حافظ نصیر صاحب ہیں ماشاءاللہ، تو یہ سارا ہمارے ایمان سے متعلق، عقیدے سے متعلق جو باتیں ہم سب کا تعلق، چاہے ہمارا تعلق کسی بھی پارٹی سے، اور یہ پہلی چیز یہ ہے، اس کو انشاءاللہ ہم ترجیح دیں گے، اس کے بعد باقی باتیں ہوں گی، باقی جو منشور ہے ہر پارٹی کا اپنا اپنا ہے، اور مقاصد ہیں وہ ضرور اپنے اپنے ہوں گے، لیکن یہ ملک ہمارا الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اس کی سلامتی کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے، دین ہمارا سب کا ایک ہے، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہیں، اس کے لیے ہم الحمدللہ پہلے بھی ایک تھے، آج بھی آئندہ بھی رہیں گے، اور ملک پاکستان کی حفاظت کے لیے بھی ہم ایک ہیں، تاکہ پوری دنیا میں امن بھی قائم کیا جا سکے،
اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو توفیق دی ہے، ہماری یہی کوشش ہونی چاہیے کہ نظام جو سلطنت ہے اس کو بھی بہتر بنائیں اور نظام تعلیم کو بھی بہتر بنائیں۔ سب سے بڑی بنیاد جو ہے نظام تعلیم کی، اس پر ہم نے بڑی کوشش کی ہے۔ ہم نے اس وقت وزارت کے دوران بڑی کوشش کی ہے۔ حضرت مولانا جالندری صاحب کے حوالے سے مولانا مجیب الرحمان صاحب اور ڈاکٹر یاسین ظفر صاحب تھے، باقی جو تھے ان کے جو کابر، تو ان سے مل کر ہم نے بڑا اس پر کام کیا ہے۔ پیش رفت تھوڑی بہت ہوئی تھی، لیکن اس پیش رفت کو غلط رنگ ابھی دیا جا رہا ہے کہ ان کو تقسیم کیا جا رہا ہے۔ موجودہ لوگ اس کو تقسیم کر رہے ہیں، جس پر مولانا فضل الرحمان صاحب نے بڑی تنقید بھی کی۔ اچھی بات ہے، اب تقسیم کرنے سے فائدہ نہیں ہوگا۔ ہم تو چاہتے تھے کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کی طرح اسلامک ہائر ایجوکیشن کمیشن بنایا جائے، جس میں تمام مسالک کے جو جتنے بھی ان کے مکاتب فکر کے لوگ ہیں اس میں شامل کیے جائیں، اور اسی طریقے سے بورڈ بھی ان کی مرضی سے بنایا جائے تاکہ ایک یکجہتی بھی پیدا ہو اور اس کے لیے کام بھی آسان ہو۔ تو یہ ہم نے اس وقت شروع کی تھی۔ علماء مشائخ کونسل ہم نے اسی مقصد کے لیے بنائی تھی، اور اس میں علماء مشائخ کونسل میں ہم نے اپنی طرف سے کوئی نامزد نہیں کیا، بلکہ جتنے بھی اس مسلک کے لوگ تھے ان کی مشاورت سے جن کے نام دیا ان کو ہم نے شامل کیا، تاکہ مطلب ایک یکجہتی ہو اور اتفاق اتحاد اور بین المذاہب بین المسالک ہمانگی پر کام بھی ہو سکے۔ یہ اس وقت ہم نے شروعات کی تھی۔ اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی دے، آئندہ بھی اس حکومت کو بھی اللہ توفیق دے کہ اس پر عمل کرے۔ تو میں آپ سب کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں، منتظمین کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جتنے آپ شامل ہوئے آپ نے بڑے جذبے سے استقبال بھی کیا، باتیں بھی سنی، اور میں مشکور ہوں اپنے عزیز مولانا معاویہ صاحب کا کہ وہ بھی تشریف لائے۔ تو ہماری 2 دفعہ ملاقاتیں جبیڑی میں بھی ہوئی آپ کی وجہ سے، اور یہاں پر بھی ہوئی کہ آپ بھی یہاں پر بھی تشریف لائے، بڑی خوشی ہوئی، اور آپ کو بھی خوشی ہوئی تھی، اسی وجہ سے آپ نے مبارکباد دی ہے۔ یہ مبارکباد صرف ایک شخص کی نہیں بلکہ آپ کی بھی ہے اور سب کی ہے، سارے مسلمانوں کی مبارکباد ہے۔ سب کو میری طرف سے مبارک بھی ہو، اور مجھے امید ہے کہ آپ میرے لیے بلکہ ایسے بہت سارے جتنے لوگ کام کرتے ہیں ان کے لیے دعا بھی کریں گے، اور جہاں ضرورت پڑی جس طرح آپ نے کہا ہے اس کے لیے آگے بھی بڑھیں گے، اور انشاءاللہ مل جل کر اس ملک کو بھی مضبوط کرنا ہے، دین کی سربلندی کے لیے بھی کام کرنا ہے۔ اسلام زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ سنی رابطہ کونسل سرن والے جبوڑی کے زیر اہتمام